یہ تقریباً 17 رمضان المبارک کے مہینے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائی انہوں نے، جو ہماری سب کی اماں جان ہے، تو ان کی شان اقدس کے اندر کچھ اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ جن جن کی مائیں وہ سبحان اللہ کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے آواز جانی چاہیے، وہ سامنے فوجیوں تک آواز جانی چاہیے۔ کہاں تک؟ وہ سامنے فوجیوں تک، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ والی مسجد کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس پہ سبحان اللہ ہو رہی ہے۔ اور بلند آواز سے پتہ چلے گا ایمانی جذبہ انسان کا اتنا ہونا چاہیے کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو فوراً بندے کی زبان سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ کون عائشہ؟ جس عائشہ پہ تہمت لگی تو رب کریم نے سورہ نور نازل کی، 18 آیت نازل کی، کہا او میرے عائشہ کے دشمنوں، تم نے عائشہ پہ تہمت لگائی ہے، مجھے رب کو برداشت نہیں، میرا پورا قرآن نازل کروں گا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی، اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، ان کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ ادھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگتی ہے تو قرآن بول اٹھتا ہے، قرآن کہتا ہے اما عائشہ کے بیٹوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت برداشت نہیں ہوگی۔ اسی کے سلسلے میں شاعر اپنے تخیل میں کہتا ہے، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ اور سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ کون عائشہ؟ جس کے بستر پہ قرآن اترا ہے۔ کون عائشہ؟ جو اپنے
اپنے زبان اپنے دانتوں کے ساتھ مسواک چبا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے. اے میرے محبوب مسواک لیجئے اور مسواک کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی مسواک کریں. اور کس کی مسواک؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چبائی ہوئی مسواک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا مشقت کا، تو میں اس مسواک کو لازم قرار دیتا. لیکن اپنی امت کے اوپر رحم کھاتے ہوئے کہا کہ لازم نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، سنت سمجھ کے جو کرے گا تو اس کے کئی بیماریوں کا اب کئی بیماریوں سے ختم ہوتی ہیں. 70 فائدے ہیں اس کو. محدثین علماء 70 فائدے لکھتے ہیں مسواک کے. حدیث پاک میں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کو پاک کرنے کا آلہ ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے. جو چاہتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب ہو وہ مسواک کو استعمال کرے، مسواک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے کے پاس رکھتے تھے مسواک. جب صبح اٹھتے تب مسواک کرتے، رات کو سوتے تب مسواک کرتے، وضو کرتے نماز کے لیے تب مسواک کرتے، کھانا کھانے سے فارغ ہوتے کھانے سے پہلے مسواک کرتے، کھانا کھا کر کے فارغ ہوتے پھر مسواک کرتے. تو سب انشاءاللہ نیت کرتے ہیں مسواک کی. جہاں پہ ٹوتھ پیسٹ ہے ہم نے یہ نہیں کہتے کہ وہ نہ کریں، وہ بھی ہونی چاہیے. وہ دانتوں کو ظاہری طور پر صفا کرتی ہے، مسواک انسان کے روحانی طور پر صفائی دیتی ہے. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. اور کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، ہے اسی پیار کی داستان عائشہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیار دیکھے نا. دنیا سے جانے کے بعد بھی صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں جب اٹھوں گا روزے رسول سے اٹھوں گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور میرے بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. ایسا پیار کہ صدیق کی بیٹی رسول کے گھر میں، صدیق کی بیٹی رسول کے گھر میں، وہ بیٹی لاڈلی بیٹی. کون بیٹی؟ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں. ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. تو ہے خاتون جنت کی